اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، جیسا کہ وہ پہلے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے، اور یہ کہ ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور آج جو ان کے لیے خوف کی حالت ہے اس کو وہ امن کی حالت سے بدل دے گا کہ اس کے بعد لوگ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکیں گے، اور جو اس وعدے کے بعد بھی ناقدری کرتا ہے تو ایسے لوگ اللہ کے دائرہ اطاعت سے خارج ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی بڑی اہم آیت ہے، یہ آیت استخلاف ہے۔ یہ پچھلی آیتوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اس کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے ایسے لوگ کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اس آیت کی تشریح ہوئی تھی، تقویٰ کا مفہوم کیا ہے یہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، زمین میں ان کے پیر جمائے گا، اور آج جو ان کے خوف کی حالت ہے اس کو وہ دور کر دے گا کہ اس کے بعد وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ لوگ کسی کو شریک نہ کر پائیں گے، اور جو میرے اس واضح وعدے کے بعد بھی انکار کرتا ہے یا ناقدری کرتا ہے تو ایسے لوگ میرے دائرہ اطاعت سے خارج ہیں۔ یہ آیت آج کی آیت ہے۔ تو اس سیاق میں جو بات پہلے کہی گئی، تقویٰ کا جو مفہوم میں نے اکثر عرض کیا تھا وہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں جو تقویٰ کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے کچھ مخصوص تراش و خراش، کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کو تقویٰ ہم مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سیاق میں بولا نہیں ہے تقویٰ، اور قرآن کریم جن تقوی والوں سے کامیابی کا وعدہ کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان چیزوں پہ تو نہیں ہو سکتا جن چیزوں کو ہم نے مدار تقویٰ بنا رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے کچھ قرآن شریف کی آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس میں کہا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، منہ ادھر کر لیا منہ ادھر کر لیا، اس سب میں کوئی تقویٰ نہیں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور پوری تقویٰ کی تفصیل تھی کہ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور اس کے بعد تھا پھر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ ہر مشکل میں، ہر آفت میں، ہر جنگ میں، ہر مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے لوگ، اس کی اہلیت رکھنے والے لوگ، وحین البأس، اور جب میدان کارزار گرم ہو اس کو فیس کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، وہی ہیں سچے اسلام کے نزدیک، واولئک هم المتقون، اور صرف وہی ہیں متقین۔ تقوی کے لیے اللہ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صرف وہی ہیں متقین۔ اولئک هم، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم کا جو اضافہ ہے یہ حسر کو بتا رہا ہے، یعنی ان کے علاوہ کوئی متقی نہیں ہے، جن میں یہ صفت نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے، وہ تقوی والے نہیں ہیں۔ تو تقوی کو اللہ تعالیٰ نے خود یعنی ڈیفائن کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کو صبر کے ساتھ اللہ نے بریکٹ کیا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ اے رسول آپ جمے رہیں، اور جمنے کی توفیق اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوگی، اور کوئی غم نہ کریں دشمنوں کی سازشوں پر،
ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور جو کچھ آپ کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں دنیا میں اس کی وجہ سے اپنا سینہ تنگ نہ کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تقوی اسی سیاق میں بولا گیا ہے کہ جو سازشوں کا فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں دشمنوں کی، اس چیز کو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین والذین هم محسنون. قرآن شریف کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم نے ایک لفظ کو مختلف سیاق جن کے معنی میں جہاں جہاں بولا ہے آگے پیچھے رکھ کے دیکھیں آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ کس معنی میں بول رہا ہے. تو تقویٰ کو وہاں بھی اس آیت میں جو میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی اور یہاں بھی جو بھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی پڑھی، اس میں صبر کے ساتھ اور جمنے کے ساتھ اور مشکلات کا مقابلہ اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعلق کیا ہے. تو وہ تقویٰ ہے. صبر کا جو ہے یعنی جو سازشوں کا بات یہ آج کل کہی جاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوتی بلکہ ہماری اپنی کوتاہی ہے عمل کی، بلکہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں. ایک جگہ تھا مطلب سیمینار تھا، اس میں تو یہی کہ ایک صاحب نے کہا اس میں کہ یہ جو مسلمانوں میں سازش کا نظریہ ہے یہ احساس کمتری سے پیدا ہوا ہے. سچائی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا کرتی، اچھائی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا کرتی. اگر ہم سچ بولیں تو اس میں نہیں بول رہے تو اس میں کون سی سازش ہے، اور اگر ہم غلط طریقوں پر ہیں تو اس میں کون سی سازش ہے، اور قرآن کو ہم چھوڑے گئے تو اس میں کون سی سازش ہے. کیوں یہ بات ہے سازش کا یہ نظریہ غلط ہے، یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کریم کی مجھے بولنے کا موقع ملا تو یہ قرآن کریم کی ورڈنگ ہے. قرآن کریم نے بولا ہے کہ سازشوں کے ان اللہ وما صبرک الا باللہ ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ لوگ اے رسول آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں یا آپ کو ناکام کر دیں، اور یہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ ان کی تدبیروں سے ہارنے والا نہیں تھا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی چال اللہ کی جو تدبیر تھی وہ بہتر تھی دشمنوں کی تدبیروں کے مقابلے. تو جب اللہ کے رسول کے خلاف ہوئی ہے تو یہ تو ہوگی، تو پوری ایک تاریخ رہی ہے کہ اسلام کے خلاف سازشوں کی اور دشمنوں کی اور ناکام کرنے کی اور مسلمانوں کو زخم دینے کی، شروع سے لے کے آخر تک پیغمبر ہوں یا صحابہ کرام کی تاریخ تک ہم لوٹ کے آئیں تو سازش ہوئی ہے. اور مسلمانوں کی پوری تاریخ خون سے رنگین ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شروع سے آخر تک. اصحاب الخدود ہے مثال کے طور پر، قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. میں آسمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو برجوں سے بھرا ہوا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود. میں اس دن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس دن کا وعدہ میں نے کیا ہے کہ وہ آئے گا. وشاہد و مشہود. میں ان گواہوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو ان واقعات کے گواہ ہیں جو دنیا میں اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں. اور مشہود اور جن پہ بیت رہی ہے میں ان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بات کو تاکید سے کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قتل اصحاب الخدود کہ وہ گڑھے والے زندہ جھونک دیے گئے آگ میں. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. اور ان کے دشمن کفار ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے ان کی حالت گزار پر. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو بڑے ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور ان کا کوئی بھی گناہ نہ تھا اس کے علاوہ کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو طاقتور بھی ہے اور جو انتقام لے بھی سکتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہ ہے. تو سازش ہے اور آگ میں جلائے جا رہے ہیں. اتفاق سے عراق کی سرزمین ہے وہ. ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑتے ہیں، گھر سے نکال دیے جاتے ہیں اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے جرم میں. تو قوم کے خلاف ہو جاتی ہے، پوری قربانی دینی پڑتی ہے. وطن قوم اپنی برادری چھوڑنا پڑتا ہے، ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے. فلسطین میں ریگستانوں میں مارے پھرتے ہیں، آگ میں جھونکا جاتا ہے ان کو. محرم کا مہینہ ہے، اتفاق سے وہ عراق کی سرزمین. ابراہیم علیہ السلام بھی تو عراق میں ہی تھے. عراقی کی بادشاہ کے منی کو کنگ میکر تھے وہ. یہ ساری عراق کی کہانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں. وہ ملک عراقی تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد
کنگ میکر کی حیثیت رکھتے تھے اور بعد میں یہ حیثیت جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی تھی. زندہ آگ میں جھونکے گئے اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنایا کس طرح, لیکن یہ ایک موجود ہے کہ ان کے ساتھ ہوا یہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے, ہجرت کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں, پوری ایک تاریخ ہے, شیب ابی طالب ہے, ہجرت ہے, ریت پہ گھسیٹے جا رہے ہیں, خون میں انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ نہیں ہے کیا کردار کے باوجود, صداقت و دیانت اور امانت کی ہزاروں شہادتوں کے باوجود حضور کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر یہی واقعہ آگے چل کر حسین و یزید کی کشمکش میں ہم دیکھتے ہیں. وہاں بھی جو ہے ان کے اہل بیت کے گھروں میں آگ لگائی گئی, جن کے حکم سے ان کے جھوپڑوں میں اور خیموں میں آگ لگائی گئی. اتفاق سے عراق کی سرزمین ہے وہ بھی, اور محرم کا مہینہ ہے وہ بھی عراق کی. یعنی تاریخ دیکھیں اپنے آپ کو کیسے لوٹ لوٹ کے دہراتی ہے. وہ بھی عراق کی سرزمین ہے, وہ کربلا جو آج پھر کربلا بنی ہوئی ہے وہی سرزمین ہے, وہی محرم کے مہینے میں وہی سرزمین ہے. تاریخ کیسے لوٹ لوٹ کے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ ایک بہتا ہوا دریا ہوتی ہے, بھائی گھومتا ہوا پہیا بھی ہوتی ہے. انہیں پلٹ پلٹ کے آتی ہے, لوٹ لوٹ کے اپنے آپ کی شکل دکھاتی ہے اور دہراتی ہے. صحابہ کرام کو کیا کچھ بیتا, حضور اقدس پہ کیا کچھ بیتا. تمام دنیا متحد ہوئی اسلام کے خلاف. جنگ احزاب جس کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے, اور یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے جنگ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ تمام حضور کی جتنی بھی مخالف طاقتیں تھیں, غطفان والے, قریش والے, یہودی, سارے اکٹھا ہو کر کے آ گئے تھے. پورے 30,000 کا لشکر تھا جس نے مدینے کو گھیر لیا تھا, اور تمام دشمن طاقتیں اکٹھی ہو کے آ گئی. مسلمانوں کی طاقت 3,000 تھی. خندق کھودی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع فرمایا تھا, وہی جو آج عراق بھی اسٹریٹجی اپنا رہا ہے. خندق کھودتا پیٹرول بھر رہا ہے, اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے استفادہ ہے. حضور تو یہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئے تھے, جمے رہے, لیکن مسلمانوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا اور یہ یقین کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگ میں ڈال کے کندن بنا رہا ہے. صلاحیتیں آزمائشوں کی آگ میں ابھرتی. خون بہتا ہے, ایک خون بہنا یہ شکست نہیں ہوتا, بلکہ شکست جو ہوتی ہے وہ تو تجربہ ہوتی ہے. زخم جو ہوتے ہیں وہ تو تجربہ ہوتے ہیں, وہ تو اپنی غلطیوں کو دور کرنے کا بہانہ ہوتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی غلطی نہ رہے, کوئی کمی نہ رہے. ان سے آدمی سیکھتا ہے. اور زخم کھانے کا نام شکست بھی نہیں ہوتا. اسلام کی تاریخ میں یہ تو ہوا ہے کہ زخم تو بہت لگے ہیں مسلمانوں کو. زخم تو ہم کہیں گے وہ بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں گر گئے. احد میں آپ گرے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, اور آپ کے خون کی کڑیاں صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہوئے, لیکن شکست نہیں تھا وہ. کیونکہ میں کہتا ہوں وہ جس میں اللہ کے رسول خود موجود ہو, صحابہ کرام کا قافلہ اور فرشتوں کی فوج ہیں, تو اس کو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں خون بہا, زخم لگے. زخم جو ہوتی ہے وہ شکست نہیں ہوتی, صبر ضروری ہے. اللہ نے فرمایا تقویٰ نام ہے جمع رہنے کا. شکست کہتے ہیں سر جھکانے کو, سر کٹانے کو نہیں, جھکانے کو. احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے صحابہ کرام, لیکن حضور نے فرمایا پیچھے کرو ان کو. ہم فوراً 8 میل تک پیچھا کرتے ہوئے وہی ٹوٹے ہوئے لوگ بالکل زخمی جو تھے وہ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہارے نہیں تھے, چوٹیلے ہوئے, زخم کھائے تھے مگر ہارے نہیں تھے. کیونکہ دل ٹوٹ جاتا اور حوصلہ چھوڑ بیٹھتے تو یہ شکست ہوتی, لیکن حوصلہ نہیں چھوڑ بیٹھے. حوصلہ چھوڑ بیٹھے تو اسلام کی کہانی وہ میں ختم ہو جاتی. یہ ساری دنیا میں جو پھیل گیا اسلام تو اس لیے ہوا کہ اس دن وہ ہارے نہیں تھے. اور ظاہر ہے کہ جس لشکر کی سربراہی حضور فرما رہے ہیں اس میں ہارنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. شکست نہیں تھی وہ. اسلام کی تاریخ میں فتح بھی ہے اور زخم بھی ہے, مگر شکست نہیں ہے. شکست بالکل نہیں ہے. بلائیں یہ اللہ الکافین المؤمنین سبیلا, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہیں دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بلائیں یہ اللہ الکافین المؤمنین سبیلا. تو یہ پوری صورتحال ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہی غزوہ احزاب آج بھی ہے. یہ آیت بڑی برمحل آئی, اتفاق سے آیت بالکل ایسے موقع پر آتی ہے کہ اس کی تشریح کا بہترین ایک ہمیں سیناریو ملا ہوا ہوتا ہے کہنے کے لیے, صورتحال کو سمجھانے کے لیے پورا ایک سیاق, ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے موجود.
تو غزوہ احزاب اگر اس آیت کا سیاق ہے، شان نزول ہے، تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے آج کا جو غزوہ احزاب ہے وہ بہترین شان نزول ہے. اگر ہم اس کو اگر دیکھیں، غزوہ احزاب کا مطلب احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں فوج کو، اور بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ احزاب کہلاتی ہیں. جیسے امریکہ کی ہے، جیسے برطانیہ کی ہے، جیسے آسٹریلیا کی ہے، یہ احزاب ہوئی ہے. تو آج کا غزوہ احزاب سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو جن حالات میں آئی. اور پھر اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو، ہر ایک سے نہیں ہے، یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو زمین میں قبضہ عطا فرمائے گا اور ان کو فتح نصیب فرمائے گا. لَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وعدہ اس سیاق میں کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تقوی جو ہے وہ نام ہی ہے. اس سے پہلے تقوی کی شرط لگائی تھی، کامیاب وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں. اور اس کے فوراً بعد یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، یعنی تقوی جو مشکلوں میں جمنے کا نام ہے. یعنی آپ کے سامنے عذاب آئیں گے، لشکر آئیں گے، لیکن آپ گھبرائیں گے نہیں اور آپ جمے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کامیابی کا وعدہ کرتا ہے. یہ بات اس سیاق میں صورت یہاں پر آئی، یہ آیت یہاں پر آئی. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں اسلام کے خلاف جو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیناریو بنا ہوا ہے پوری دنیا. یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے دیکھا کہ عراق کے اوپر حملہ ہو گیا یا صدام صاحب مقابلہ کر رہے ہیں اکیلے. ایک عادل کی حکمت عملی کا بہت لمبا حصہ ہے، بہت زبردست حصہ ہے. اب یہ کیوں ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ہر آدمی اس سلسلے میں اپنے الگ نظریات رکھتا ہے. جو اہل باطل ہیں ان کا نظریہ تو یہ ہے آخر ایسا اسلام کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. یہ آپ سوچنے کا مقام ہے نا آپ کے لیے، ہمارے لیے. میں چاہتا ہوں چند منٹ میں یہ اسٹریٹجی سمجھاؤں آپ کو کہ یہ باطل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، ہماری کیا ہونی چاہیے. تو ہم جو ہے ٹھیک سے معلومات نہیں ہوتی اور پوری طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم غلط رائے بنا لیتے ہیں، غلط طور سے ایمبیشس ہو جاتے ہیں، زیادہ امیدیں پال لیتے ہیں، غلط تجزیے کرتے ہیں صورتحال، کیونکہ نہ کافی معلومات کی وجہ سے نہ کافی تجزیے ہوتے ہیں. تو صورتحال کیا ہے ساری میں. اب یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تمام دنیا میں، اس کی ہوتا آیا ہے آج سے نہیں کہ صاحب صدام صاحب سے شروع ہوا یا افغانستان سے شروع ہوا یا کیا شروع ہوا. یہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اصحاب حدود سے، اصحاب کہف، اصحاب الرقیم، جناب موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صحابہ کرام، حضور، حتیٰ کہ حسین و یزید تک پوری میں نے آپ کو بتائی. تو چلی آ رہی ہے پوری کشمکش اور پوری تاریخ. اب مسلمان ہر جگہ خون میں اپنے نہاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں. ابھی بھی حالیہ دور میں بھی جو نام آپ سنتے ہیں، فلپائن ہے، ایریٹریا ہے، بوسنیا ہے، چچنیا ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، تو سب آخر مسلمان ہی کیوں ہیں؟ دنیا میں اور کتنی قومیں ہیں، کتنے مذہب ہیں، یہ ہر جگہ مسلمان ہی خون میں نہائے ہوئے کیوں ہیں؟ ہر جگہ انہی کے اوپر کیوں آفت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آپ کیا توجہ کریں؟ اوروں سے کیوں نہیں ہوتے کلیشز؟ اوروں سے ٹکراؤ کیوں نہیں ہوتے؟ اس مسلمانوں سے کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ مسلمانوں نے گھپلہ کیا ہے کیا ان کی تربیت غلط ہوئی ہے؟ کیا یہ لڑاکا ہوتے ہیں؟ ایک طریقہ تو سوچنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی خرابی ہے، کوئی ہر ایک سے لڑ پڑتے ہیں، ہر جگہ لڑتے ہیں، ورنہ اور دوسرے لوگ شانتی سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. آخر ان میں کیا بات ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس صورتحال کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں کہ کیا بات ہے یہ. تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ تو اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ اسلام کی غلط تربیت ہے. اسلام جو ہے رواداری نہیں ہے بالکل، اسلام میں کھرا مذہب ہے، تھوڑا سا رنگینی بھی نہیں ہے اس میں، زندگی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں دیتا بالکل، بڑا حلال و حرام کا چکر ہے اس میں، بڑا کھرا، بڑا سخت، بڑا کڑا، دوسروں کو برداشت نہیں کرتا، ٹالرنس نہیں ہے اس میں بالکل بھی، رواداری نہیں ہے اسلام میں. اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. اسلام کی فطرت میں جو ہے تشدد ہے، اسلام آتنکوادی ہے. مثال کے طور پر ایک جو ہمارے اسلام دشمن لوگ ہیں وہ تو ان واقعات کی اس طرح توجہ کرتے ہیں، اس لیے شروع سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ رہا اسلام کا مسلمانوں کا، کلیشز رہے ہمیشہ، ان کے نزدیک یہ توجہ ہے. جو ہم مسلمانوں میں لوگ ہیں روایتی مذہبیت کے حامل، وہ اس کی اس طرح سے توجہ کرتے ہیں کہ یہ سب مسلمانوں کے عمل کی سزا مل رہی ہے انہیں.
مسلمانوں کے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو ان کی سزا مل رہی ہے، لمحے مار رہا انہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ توجہ یا دوسری توجہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تحریک اٹھا رکھی ہیں جگہ جگہ، اس کی وجہ سے دنیا خلاف ہو گئی اور مار رہی ہے مسلمانوں کو. ہر جگہ گھپلے کرتے پھر رہے ہیں مسلمان کے، یہاں پہ وہاں پہ گھپلا، وہاں پہ گھپلا، وہاں پہ اسلام کا غلط میسج جا رہا ہے، اس لیے دنیا جو ہے اسلام کو مار رہی ہے. دو توجہ ہیں ان کے پاس، ایک تو یہ کہ عمل خراب ہے، ایک توجہ تو یہ ہے مسلمانوں کا، اور ایک یہ ہے کہ وہ اسلام کا مس انفارمیشن یا غلط طور سے میسج دے رہے ہیں دنیا کو. اسلامی تحریکات ہیں یہ بدنام کر رہی ہیں اسلام کو، اس کی وجہ سے دنیا اسلام کے خلاف ہو گئی ہے. یہ دو توجیحات ہیں ہمارے روایتی مذہب والوں کی طرف سے. لیکن ان میں دونوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کیا یہ صحیح ہے. اگر ہمارے عمل خراب ہوئے ہیں تو آپ اس توجیح کو کہاں تک لے جائیں گے؟ اچھا عجیب بات ہے کہ روایتی مذہب والے آج عراق کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. عراق پہ جو امریکہ کا حملہ ہوا ہے، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ عراق کو اپنے عمل کی سزا مل رہی ہے؟ آج کیوں نہیں کہہ رہے کہ عراق کو اپنے عمل کی سزا مل رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہیں تو پبلک کے رجحان کے ساتھ چلنا ہے. پبلک بہت مارے گی اگر یہ کہہ دیا اس وقت تو. اس لیے اس وقت تو جلوس بھی نکل رہا ہے، نعرہ تکبیر بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر بھی ہو رہی ہے، اور قراردادیں بھی پاس ہو رہی ہیں. آج نہیں کہیں گے اس بات کو. الگ سے بیٹھ کر جہاں بھیڑیں بیٹھی ہوں گی اپنی، وہاں کہیں گے اس بات کو، لیکن آج نہیں کہیں گے کیونکہ عوامی رجحان اس بات کو کہنے نہیں دے گا انہیں کہ عراق کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے. پٹ رہے وہ پٹنے دو. اس لیے پبلک اس بات کو سننا نہیں چاہتی. لیکن ہم یہ توجہ کر بھی لیں تو کہاں تک لے جائیں گے آپ؟ کس کس کو سزا مل رہی ہے اپنے اعمال کی؟ کہاں تک؟ حسین کو اپنے اعمال کی سزا ملی کیا؟ ابراہیم السلام کو اپنے اعمال کی ملی، اور تمام پیغمبروں کو جو ملتی چلی آئی، کیا ہر جگہ یہ توجہ لگائیں گے آپ؟ یعنی ایک ہسٹری جو ہم نے شروع کی ہے اصحاب کہف سے لے کر کے اور آج تک، اس کو کہاں کہاں آپ اس توجہ کو استعمال کریں گے کہ اعمال کی سزا مل رہی ہے ہمیں؟ اور پھر اعمال کی سزا مل رہی ہے تو انہیں کون سے عمل کا انعام مل رہا ہے جو ہمیں مار رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کمزور ہے تو ان کا ایمان بہت طاقتور ہے. مسٹر بش کا ایمان بہت طاقتور ہے، انہیں کون سے عمل کا انعام مل رہا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ ذرا سا پینچ دے دیتے ہیں نہ، مسلمان اگر بے عمل ہوگا تو سزا ملے گی، اور اگر وہ ہوگا کافر بے عمل تو نہیں ملے گی. ایک پینچ سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رہتا ہے الگ ہر ایک کے پاس. مسلمان بے عمل ہوگا تو سزا ملے گی. تو یہ اکبر دی گریٹ کیوں ٹھاٹ کر گئے؟ بے عمل مسلمان تھے مگر ٹھاٹ کر گئے. یہ مغلوں کی پوری گورنمنٹ جو یہاں پہ شرابیں پیتی رہی اور طوائفیں نچواتی رہی، یہ کیوں ٹھاٹ کر گئے اس ملک میں 700 برس تک؟ یہ بے عمل مسلمان تھے، یہ کیوں ٹھاٹ کر رہے تھے؟ انہیں سزا کیوں نہیں مل رہی تھی؟ اگر یہ کوئی فلسفہ ہے تو اس سوال کا جواب چاہیے. تو اس طرح سے توجہ نہیں ہو سکتی. یہ بے عملی کا انعام ہے، اس کی توجہ نہیں ہو سکتی. ہماری بے عملی کی سزا ہے، یہ توجہ نہیں ہے اس کی. تو پھر دوسری یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ تحریکیں چلا رکھی ہیں، کتنا پروپیگنڈا ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ تو بعد میں. تو میڈیا تو ہمارا جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. انفارمیشن اور جتنے بھی انفارمیشن کے ذرائع ہیں، میڈیا ہے، سب دوسروں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. وہ جیسے چاہے سمجھاتے ہیں. ہم مان بھی لیں کہ ایسی کچھ سرفرے ہیں دنیا میں جو اسلام کا غلط میسج دے رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہے یہ سب؟ اتنا بڑا وسائل کا استعمال جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بڑی سادہ لوہی ہوگی اگر کوئی سمجھے اس بات کو. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. پھر بھی بات کہ ہمارے دشمنوں کے سامنے ہماری تاریخ ہے، صحابہ کرام کی، ہمارے حضور کی، ہمارے قرآن و سنت کے حوالے ہیں ان کے سامنے، قرآن کی آیتیں ہیں ان کے سامنے، اور وہ پوری ہسٹری کہ ہم کس طرح سے چھا گئے تھے پوری دنیا پر. یہ 4 5 8 10 چٹ پٹ کہیں ہوں، اس سے دنیا خوفزدہ ہوگی کہ یہ 1400 برس کی تاریخ ہے. اس کو کسی سمندر میں لے آ کے پھینک دیں گے آپ؟ کہاں پھینکیں گے؟ اگر دنیا کسی چیز سے خوفزدہ ہوگی تو یہ ان چھٹ پٹ 2-4 بیوقوفوں سے ہوگی یا اس پوری تاریخ سے ہوگی جو ہمارے سامنے ہے؟ اگر یہ رد عمل ہے بھی تو اس ہسٹری کا ہوگا. یہ چھٹ پٹ تحریکوں 2-4 لوگوں کی تنظیموں کا نہیں ہوگا. یہ رد عمل اگر ہوگا تو اس کا ہوگا. یہ بلے میں گڑ جائے گا تو ہماری کتاب پر، ہمارے قرآن پہ جائے گا، حدیث پہ جائے گا، حضور کی تاریخ پہ جائے گا. یہ بلے میں اگر ہوگا تو یہ کوئی توجہ نہیں ہے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. حقیقت تو توجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول ہے، ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس یورینیم ہے، ہمارے پاس گولڈ ہے، اور اس کو رکھنے کے لیے طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے دنیا کی رال ٹپکتی ہے اور وہ چھیننا چاہتی ہے ان چیزوں کو ہمارے ہاتھ سے. اور کیوں نہیں ہے طاقت؟
اس لیے طاقت نہیں کہ روایتی مذہب نے ہم سے یہی کہا کہ اگر آپ ان مادی راستوں پہ چلیں گے تو یہ آخرت والا راستہ نہیں ہے. طاقت اس لیے نہیں ہے. طاقت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ دعا سے حاصل کرنا چاہا. طاقت اس لیے نہیں ہے. تو حقیقت میں اگر یہ حالت اظہار ہے تو ان تحریکوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے ہے جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جو دین کا ایک غیر روایتی تصور پیش کر رہے ہیں. اس صورتحال ان کی وجہ سے بنی اگر بنی ہے، لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہے. تو میں نے کہا ایک توجہ تو اس صورتحال کی کہ ہر جگہ ہم پھرتے ہیں اہل باطل کی طرف سے آتی ہے کہ اسلام ہے ہی ایسا خمیر کے اعتبار سے، اور ایک توجہ وہ ہے جو ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے آتی ہے. دو توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ ہم عمل والے نہیں رہے، یہ توجہ آتی ہے. تو کیا صحابہ بھی نہیں رہے؟ کیا حضور بھی عمل والے نہیں رہے؟ اور وہ بھی تو آخر پریشانیوں کا شکار ہوئے. ان کے خلاف بھی تو احزاب ہوا. یہ ہے جو غزوہ احد کانٹیکس میں نازل ہوئی، ساری فوجیں اکٹھا ہو کر آئی ان کے پاس، وہ بھی نہیں رہے. آخر یہ آپ اس کو ماننا چاہیں گے تو یہ توجہ نہیں. پھر ایک توجہ پھر دیکھتے ہیں قرآن کریم کیا کرتا ہے اس صورتحال. بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم ہی سے پوچھیں کہ قرآن کریم کہ دنیا جو ہے ہر دور میں اسلام کے خلاف کیوں متحد رہتی ہے اور کیوں سازش کرتی ہے اور کیوں اسلام ان کے مقابلے میں جمنے کے لیے ہمیں تقویٰ کی اور صبر کی اہمیت زور دیتا ہے. اسلام اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جواب زیادہ ایتھینٹک ہوگا، وہ زیادہ مستند بھی ہوگا. اسلام نے اس کو جواب دیا. اسی لیجیے بس سمائی ذات البروج والیوم الموعود و شاہد و مشہود. وہ لوگ جلائے گئے اور ان کو دیکھ رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں قعود بہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اس کے بعد کہا اللہ نے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا کوئی بھی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس ایک اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ جو طاقتور ہے اور جو انتقام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، حمید. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ساری طاقتیں ہیں. تو قرآن کریم نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ اس طرح کی آزمائشوں کا جو سبب ہے وہ ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ بجائے خود امت توحید ہونا اس کا یہ جرم ہے. اس کا جرم ہے لا الہ، سارے معبودوں کا انکار، سارے آقاؤں کا انکار، اس کا جرم. تو قرآن کریم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ. وما نقموا منہم، جو اعمال کی خرابیاں ہیں وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، وہ ہمارا انٹرنل ریپیئرنگ کا سبجیکٹ ہے، وہ بات کی بات ہے، اس پہ الگ سے بات ہوگی. لیکن ہمارے خلاف جو دیگر دنیا ہے وہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدہ توحید کی وجہ سے. اس قرآن کے جواب یعنی اس لیے نہیں ہے دنیا ہمارے خلاف، مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں بے پردگی ہے یا ہماری عورتیں بے پردہ ہیں اس لیے امریکہ کو غصہ آ رہا ہے مسٹر بش کو، اس لیے نہیں ہے. یا ہمارے بچے شام ہوتے ہی مسجد کے بجائے سنے محال کا رخ کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہضم ہو رہی ہے مسٹر ٹرمپ پیریڈ سے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ صورتحال کی غلط توجہ ہے بالکل. اور یہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں اور یہاں اللہ کی بلیا پہ کھڑے ہو کر نہ سبب کا آپ نے صحیح ڈائگنوز کیا نہ اس کا حل صحیح بتایا آپ نے. یہ نہیں ہے. وہ باتیں اپنی جگہ سبجیکٹ الگ ہے اس چیز کو. اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے قرآن کریم نے اور آگے بھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اس کے دیگر وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن نے کہا کبھی بھی تم سے یہ لوگ مصالحت نہیں کر سکتے، یہود و نصارہ کبھی بھی، کتنے بھی تم فرشتے اور دامن تمہارے فرشتے وضو کریں نہیں کر سکتے کبھی بھی، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم خود ان کے ملت کو فالو نہیں کر لیتے، جب تک ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ان کی ملت میں شامل کیوں نہیں ہو رہے ہو، اس جرم میں سزا بھگت رہے ہو. قرآن نے جو اس کا تجزیہ کیا. تو نہ تو مسٹر بش کی توجہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں نہ کسی حضرت مولانا کی توجہ. تو ہم قرآن کریم نے جو دی ہے ان حالات کی وہی تسلیم کریں گے جو قرآن کریم ہمیں یہ دے رہا ہے. اب جو سیناریو ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ تو بہت سوالوں کا جواب آپ کو خود مل جائے گا. میں اپنے ذاتی خیالات جو میرے ذاتی ہیں ان کو تو میں پیش کرنے میرے دوستوں کے خیالات الگ ہیں اور ہمارے یہاں لوکتانترک ماحول ہے، ہر ایک اپنا خیال رکھ سکتا ہے. لیکن ایک ویسے سیناریو پہ میں آپ سے بات کروں کہ یہ جو چال ہے جو ابھی حال سے لیتا ہوں، زیادہ پہلے سے نہیں لیتا. افغانستان کی جنگ تھی،
جہاد ہوتا رہا, دنیا افغانستان کے لوگ جہاد کرتے رہے اور اپنا خون بہاتے رہے. حقیقت میں تھا کیا؟ وہ اسی سازش کا حصہ تھا جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منظم کی گئی ہے. صورتحال کیا ہے کہ افغانستان جو ہے یورینیم کا ذخیرہ ہے, وہاں کی ریت میں یورینیم بھرا پڑا ہے جو ایٹم بم کے لیے لازمی چیز ہوتا ہے. اس زمانے کی بات ہے جب روس جو ہے برابر کی طاقت ہوا کرتا تھا امریکہ کی, پڑوسی تھا افغانستان کا. موقع غنیمت جان کے اس نے جو ہے نور محمد تراکی کی مدد سے قبضہ کر لیا کہ یہ یورینیم اپنا ہو جائے کس ترکیب سے. رال ٹپک رہی تھی اس کے اوپر. امریکہ نے دیکھا کہ ہیں یہ کیا ہوا, یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. یہ عالم اسلام کی جو طاقتیں ہیں, گرم پانی ہے, تیل ہے, جو فضائی بحری راستے ہیں, اور جو ان کے پاس سونا ہے, جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس سب پہ قبضہ کرنا ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ یورینیم کا ہے. یہ تو روس مار کے لے جا رہا ہے. تو اس نے فوراً جو ہے یہاں پہ جہاد کھڑا کر دیا کہ یہ کافر, خدا کو نہ ماننے والے, مارو انہیں, دہریے مارو انہیں. اور وہ قوم جو اسلام سے بےحد محبت کرتی ہے اس کو بہا دیا ان سے. خود اپنے پر کھروچ نہیں آنے دی, ان کے 25 لاکھ آدمی شہید کرا دی. اور کہا کہ تمہیں بندوق چاہیے تو بندوق ہم دیں گے, پیسہ چاہیے تو پیسہ ہم دیں گے. انہوں نے کیا اور کھدیڑ کے پھینک دیا, نکال دیا, اس کو خالی کر کے دے دیا, جیسے کرایہ دار سے مکان خالی کرایا جاتا ہے. امریکہ کے لیے خالی کر دیا. امریکہ کو خرچہ تو وصول کرنا تھا. یہ فکر ہوئی کہ جو بندوقیں میں نے دی ہیں, جو اسٹنگر میں نے دی ہیں, واپس بھی دلوں ان سے. جو خرچ کیا وہ بھی تو ان کا خون بھی بہا ہے, لیکن خرچ بھی ان سے لینا ہے. جس کا خرچ بھی ان سے لینا ہے. چانچہ اس نے جو یہ ایک پلان کیا کہ جن کے باپ شہید ہو گئے تھے 25 لاکھ, یہ بیٹے پڑھ رہے تھے کہیں پاکستان میں, کہیں ایران میں, کہیں عراق میں, ان کے یہ پڑھ کے جب آئے, ان کی دل میں اپنی باپوں کی یادیں تھیں. یہ آ کر وہاں پڑھ کے آئے, انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی. امریکہ کی شکن پہ زمین پڑ گئے, زمین پہ شکن آ گئی. خرچہ ہم نے دیا, پیسہ ہم نے دیا, خرچہ ہم نے کیا, بندوقیں ہماری دی ہوئی, اور یہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مارو انہیں, نکالو انہیں. اب ان کو نکالنے کے لیے کوئی ڈرامہ چاہیے, کوئی بہانہ چاہیے. تو وہ 11 ستمبر کا ڈرامہ اسٹیج کیا انہوں نے. مسلمانوں کو تو ہر چیز کو کریڈٹ لینے کی عادت ہے نا, ہم نے کیا, سینہ پھلانے کی کرتے تو کچھ صحیح ہے نا. کہیں سینہ پھلانے کی عادت آ جائے, موقع مل جائے تو اتنا بڑا سینہ کر لیتے ہیں, یہ ہم نے کیا ہے. ان کی بس کی باتیں کر لیتے ہیں یہ مسلمان. انہوں نے نہیں کیا, خواہ اپنے ابیل مجھے مار اوڑھ لیا اس الزام کو. وہ بلڈنگ جو اتنے پلرز کے اوپر اسٹیل کی کھڑی ہے, سیمنٹڈ اور سیمنٹ اور یعنی اسٹیل کے مکسر کے اوپر مشرن پہ بنی ہوئی کھڑی ہے, وہ بلڈنگ جو ہے ایک جہاز کی ٹکر سے گر جائے گی. سریے ٹیڑھے ہوتے نہیں, سریے ٹیڑھے ہوتے نہیں. اور اس کے مافوق الفطرت اس کے وہ بنانے شروع کیے, اور اس کے بعد اس کو اپنے سر اوڑھ لیا خواہ مخواہ. یہی تو امریکہ چاہتا تھا. اور اس سوال کا جواب آج تک نہ دے سکا نہ امریکہ نہ مسلمان کہ اس روز وہ 4000 یہودی کیوں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے جو اس بلڈنگ میں تھے. کہیں نہ کہیں چور کوئی پلان بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. ہر قاتل سے منصوبے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. لیکن لے لیے, لیکن وہ ایک بہانہ تھا, ایک نئی حکمت عملی کا. یہ خالی کرا ہے افغانستان, لیکن خرچ بھی تو ان سے ہی لینا ہے, اس پہ قبضہ کرنا ہے. ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے بہانے انہوں نے پوری پہاڑیوں کے اوپر مارنا شروع کر دیا. آپ ان کی اسٹریٹجی کو سمجھیں, ان کے طریقہ کار کو سمجھیں, تبھی تو سوچیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم لوگ, ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. ان پہاڑیوں ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے سارے حملہ کر رہے ہیں, پورے میں اربوں ڈالر کا اسلحہ برباد کر رہے ہیں, جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم 10 منٹ میں اٹلانٹک میں پڑی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے. اس آدمی کی ان کے پاس کیسٹیں, ویڈیو کیسے, ہر چیز مل جاتی ہے, فائلیں مل جاتی ہیں, ہر چیز بیٹھے ہوئے میٹنگ کرتے ہوئے مل جاتے ہیں اس کے سارے فوٹو. نہیں ملتا تو وہ کیا ڈرامے کی بات ہے, کیا مزیدار بات ہے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب صرف روس کو دکھانے کے لیے تھا. تم پڑوس میں رہتے ہو, نیت خراب مت کرنا, یہاں پہ ہمارا ڈنڈا گھوم رہا ہے. اس پورے ملک کے اوپر ادھر کو آنے کی کوشش مت کرنا. یہاں پہ ہمیں کرنا ہے کیپچر. ایسے ٹکڑے کرا دیے تھے اس کے, پھر بھی چین آیا نہیں تھا. ابھی بھی دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر پلان کرنے کا جو اس کا خواب تھا. اس کے بعد دوسری طاقت جو عالم اسلام کی ہے, یہ پیٹرول, اس کے اوپر قبضہ کرنے کا اسکیم. ایک چیز یونین تو گھسیٹ لی ہم نے, پیٹرول لیں. پیٹرول کیسے لیں؟ پہلے کتے کو پاگل کہتے ہیں, پھر اس کو گولی مارتے ہیں. کیسے لیں؟ سب سے بہترین جگہ تو یہی ہے نا.
ادھر ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف کویت ہے، ایک طرف ترکی ہے، ایک طرف سعودیہ ہے، سب اپنے دوست ہیں چاروں طرف، سب اپنے ہی ہیں. سب سے بہترین جگہ ہے یہ، کوئی کچھ بولے گا نہیں، سب سے بہترین جگہ ہے یہ، دور سے آ کے سب کچھ کر لیں گے. اس کو کوئی بھی بہانہ بنا کر کے نرستیکرن کرنا ہے اس کا. وہاں تو آتنکواد کو پکڑنا تھا، یہاں نرستیکرن کرنا ہے. حالانکہ خود اپنا اتنا اسلحہ وہاں کی سڑکوں پہ برباد کر دیا کہ اپنا ہی نرستیکرن ہوا جا رہا ہے. یہ جو آتنکواد کے نام پہ لڑ رہے ہیں، 2-4 آدمی مر جاتے ہیں تو آتنکواد کے خلاف پلان کرتے ہیں، یہ لاکھوں انسانوں کو قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. یہ ان کو کوئی آتنکوادی نہیں کہتا، یہ ہم کے کبوتر اڑاتے ہیں. یہ لوگ کتنا بھی خون بہائیں، کتنا انہوں نے خون بہائے. افغانستان کے اوپر ظلم کی کوئی انتہا ہے، یا عراق کے اوپر؟ آپ کو معلوم ہے خود ان دشمنوں کا، ان کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اعتراف ہے کہ عراق کے 10-15 لاکھ بچے بلک بلک کے صرف اس لیے مر گئے کہ ان کو دودھ نہیں ملا. ان 10 برسوں میں انہوں نے اس پر پابندیاں لگوا دی، کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں جانے دی اندر، اقتصادی پابندیاں لگا دی، دنیا کو گرانٹ دیتے ہیں اور اس کا کھانا پینا دانا پانی بند کر دیا. انہوں نے کس طرح سے جھیل گیا وہ 10 سال 15، یہ اس کے لیے شاباشی کی بات ہے. اور پھر اس ننگے بھوکے اور ٹوٹے ملک کے اوپر مزید جیسے ایک باز چڑیا پہ حملہ کر دیتا ہے. اتنے بڑے بہادر خان تھے تو کسی برابر کی طاقت سے لڑتے، کسی برابر کی طاقت سے لڑتے، کسی جرمنی پہ فرانس جا کے لڑتے. یہاں پر جو ہے شان دکھا رہا ہے امریکہ، کمزوروں پہ شان دکھا رہا ہے. اس میں اصل میں کئی باتیں، صرف شان دکھانے کی بات بھی نہیں ہے. پیٹرول پہ قبضہ ہوگا یہ بھی ایک بات نہیں ہے خالی، اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ دنیا میں 4 اسلحہ کے تاجر ہیں، یہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ. دو ہی کرسچن ہیں اس میں، برطانیہ اور امریکہ. یہ جو اسلحہ بناتے ہیں تو ان کو بہت بڑی فیلڈ چاہیے، بڑے پہاڑ چاہیے تجربہ کرنے کے لیے. ڈاکٹر خرگوشوں پہ، چوہیوں پہ تجربہ کرتے ہیں نا دواؤں کا. ان کے جو اسمارٹ بم ہیں، ان کی جو کلسٹر بم ہیں، ان کے لیے چاہیے پہاڑیاں مضبوط. ان پہ دیکھیں کتنے کمپن پیدا ہوتا ہے، کتنا زلزلہ، کہاں تک، کتنے ہزار میل تک جاتا ہے اثر. امریکہ میں نہیں ہے ایسے فیلڈ. انہوں نے جیسے خرگوش پہ، جیسے چوہیا پہ، ایسے انہوں نے افغانستان کو، عراق کو اپنی چوہیاں سمجھ رکھا ہے تجربہ کرنے کے لیے. یہ اپنے نئے نئے ہتھیاروں کا تجربہ کرتے ہیں. اب ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے لوگوں کو مار کر تجربہ کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں اپنی اسلحہ کی مارکیٹ کھولتے ہیں کہ دیکھو سینکڑوں ارب ڈالر کا اسلحہ انہوں نے بیچ دیا ان 10 برسوں میں تمام دنیا میں، ان دونوں ملکوں نے. فرانس کو یہی تو پریشانی ہے، کوئی ہمارے عشق میں تھوڑی بے قرار ہے. یہ جرمنی، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جو ایگزیبیشن انہوں نے لگائی ہے، جو ڈیمانسٹریشن یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تو مارکیٹ ان کی چلے گی، ہماری تو دکان ٹھپ ہو جائے گی. شروع میں تو ایک تھے وہ، اور اب جھگڑا ہے. کیونکہ چور جب چوری کرنے جاتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں، مال بٹتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے بعد میں. یہ ساری جو یو این او جس کو آپ کہتے ہیں، مطالبہ قرارداد پاس کرتے تو آپ کے یہاں آپ کے جو ہے باچیں کھیل جاتی ہیں کہ آج یہ پاس کر دیا، وہ پاس کر دیا. ان کو تو مذمت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ سوچتے ہیں یا تو یو این او کر دیں یا لمیاں کر دیں، وہاں دعا مانگ لیتے ہیں، اور یہاں یہ یو این او کی قرارداد کا انتظار آپ کرتے ہیں. یہ یو این او بھی جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تو انہی کے ٹکڑے پہ پلتی ہے نا، انہیں امریکہ اور برطانیہ کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے. اور کوئی بھی کتا اپنے مالک پہ تو بھونکتا نہیں ہے، کیسے بھونک سکتا ہے؟ ان خرچ وہی تو برداشت کرتے ہیں. جب لیگ آف نیشنز بنی تھی تو اقبال نے کہا تھا کہ من عظیم بیش ندانم کے کفن دوزے جن بہر تقسیم قبور انجمن ساختان. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ کفن چوروں نے یہ ایک یونین بنائی ہے، مسلمانوں کی قبریں بانٹ لی ہیں کہ کون سی قبر کا کفن تجھے گھسیٹنا ہے اور کون سی کا مجھے گھسیٹنا ہے. یہ کفن چوروں کی انجمن ہے. یہ اتنے برمحل الفاظ تھے، بالکل صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اسی کو ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا حالات آئیں گے کہ ان تدعى علیکم الامم، تم پر جو ہے آواز دی جائے گی، قومیں آواز دیں گی جیسے کہ جیسے کہ کوئی کھانے والے، بھوکے کھانے والے دسترخوان پر آواز دیتے ہیں کہ آؤ یہ پلیٹ تم لے لو، یہ پلیٹ تم لے لو، یہ تھوڑا سا یہ چکھو تم، یہ چکھو تم، یہ کھاؤ. اس طرح سے تمہارے لیے آواز دی جائے گی. سب جو ہے تمہارے مال میں حصہ بانٹنے کے لیے ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ آؤ حصہ، اکٹھے ہو کے آ کر دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے تمہارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم کم قلیل ہوں گے یا رسول اللہ اس دن؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر ولکنکم زبد، کا زبدل یعنی باہر، ایسے کچھ آپ نے فرمایا.
تم اس دن غصہ ان کا غصہ اس سے بہت ہو گئے تم اس دن، لیکن جیسے سمندر کا کوڑا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا ہے اور کوئی چیز روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں ہوگا ایسا؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ الوان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، سستی، بزدلی یہ پیدا ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کے مفادات کا لالچ اور موت کے اندیشے یہ بڑھ جائیں گے، اس لیے تم ایسے ہو جاؤ۔ تو پچھلے درس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا دنیا کے مفادات کا لالچ ہے، کیا عیش و عشرتیں ہیں، کیا تخت و تاج ہیں، ان کو ڈوبنے کا خطرہ ہے لوگوں کو، کہ جو اپنے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں اب کیا معلوم نہیں ہے۔ اب تو میڈیا کے ذریعے آپ کو جو ملتا ہے نا وہ پوری اطلاعات نہیں ملتی، میڈیا بھی تو انہی کے ہاتھ میں ہے نا، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ جتنا چھپاتے ہیں اتنا چھپتا ہے، جتنا بتاتے ہیں اتنا آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ جیسے بتانا چاہتے ہیں جس طرح بتانا چاہتے ہیں، جتنا بتانا چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ جو ہے الٹا بتا دیں، دن کو رات بتا دیں، رات کو دن بتا دیں، اسی کے حساب سے ہم اپنی رائے بناتے ہیں، اسی حساب سے ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ جس کو چاہیں ہیرو بنا دیں، اس کو چاہیں زیرو بنا دیں۔ ان کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کو پھلاتے ہیں، ہیرو بناتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تاکہ آپ کے اندر جو حوصلہ ہے، مایوسی، وہ پیدا ہو جائے اور آپ جو ہے اس امت کو اٹھنے کا خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیں۔ ایک چیز سے خواب سماجھیں اب یہ ہونے والا ہے، اب اسلام کی فتح کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور بعد میں اب سارا پھونکنا پھٹ جاتا ہے، تو پھر وہیں سڑک پر مایوسی کا عالم میں قوم رہ جاتی ہے، تاکہ برسوں کے لیے وہ حوصلے ختم ہو جائیں سینوں سے۔ ایک چال یہ بھی ہوتی ہے ایسے مسائل میں آپ کو الجھا دیں کہ نہ آپ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں۔ جیسے ہندوستان میں آپ کو کتنے مسائل میں ایسے الجھایا کہ آج آپ ان مسائل میں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مسجد کا ہی مسئلہ ہے، نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر یعنی آپ یعنی رسوا ہو جائیں، ہمت حوصلے چھوڑ بیٹھے، یہ بھی ان کی ہوتی ہے۔ لوگوں کو جان بوجھ کے ہیرو بناتے ہیں، پھر ان کو زیرو بناتے ہیں بیٹھ کر۔ کوئی اتنے بڑے دماغ ان کے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ایک گاؤں کی پنچایت یا ایک گاؤں کی سیاست دیکھ لیں تو سرپنچ کہتا کچھ ہے، عہدہ کچھ ہے پنچایت میں، تو جو پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا خواب بنا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا پیش کرتے ہیں، وہ تو اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خبریں وہ نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں، جو آپ پڑھتے ہیں، خبریں وہ ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے ہوتی ہیں، جو آپ ڈیپلی سوچیں تو آپ کو سمجھنا ہے۔ تو پھر یہ ایک پورا پلان ہے ان کا پروگرام کہ یہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پوری ان کی اسٹریٹجی ہے مسلمانوں کو وہیں روکے رکھنے کی، ان کے اندر سے یہ سارے مزاحمت کی طاقت۔ مرغی کو بھی ذبح کرتے ہیں نا تو وہ بھی پھڑپڑاتی ہے، لیکن یہ ہمیں پھڑپڑانے میں نہیں دینا چاہتے، خاموشی کے ساتھ ہمیں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو سیناریو انہوں نے بنایا۔ اب اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب صاحب اپنا سونا بچا لیں گے؟ وہ بھی ایک طاقت ہے، یا کوئی بھی ٹیکنالوجی جہاں کہیں بھی مسلم ممالک میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ بچ جائے گی؟ وہ تو ساری طاقت ایک کر کے چھینے۔ اور اس سلسلے میں کوئی ایمبیشس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو یہ واقعہ مان لینا چاہیے کہ یہ تو الگ بات ہے کہ اس کے باوجود کہ کمزور ہیں مسلمان، لیکن حیرت انگیز اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، مزاحمت کا۔ یہ افغانستان میں بھی دیکھا، فلپائن، الٹیریا، ہر جگہ مسلمان عجیب و غریب بہت کم تعداد کے باوجود بہترین مظاہرہ کیا ہے ان بڑی طاقتوں کے مقابلے۔ لیکن بہرحال ایک لمٹ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ 5 گھنٹے 7 دن جھیل لیے بس اتنا ہی تو ہوتا ہے، 15 دن ایک میں، لیکن یہ کہ ایک شیطانی طاقتیں ہیں، یہ تو مچھر اور نمرود کا مقابلہ ہے۔ شیطانی طاقتیں ہیں ان کے پاس، دنیا کو چوسا ہے انہوں نے، برسوں سے چوس رہے ہیں۔ یہ آرام کو کیا ہے؟ عرب امریکہ کمپنی جو امریکہ کے تیل پہ تو خلیج کو اپنے تیل پہ تو ناز ہے، وہ تیل نکالنے کی رائلٹی کے نام پہ امریکہ کب سے 60 پیسے لے لیتا ہے، 1 روپے پیسے خالی اس کی رائلٹی کے نام پر، اور جو 40 پیسے ملتے بھی ہیں ان اربوں کو جس پہ یہ عیش عشرت کرتے ہیں، ان 40 میں سے باقی 30 پیسے واپس لے لیتا ہے وہ ہتھیار بیچ کے اپنے۔ ٹینک ہیں، جہاز ہیں، F-16 ہیں، ایک جہاز کروڑوں ڈالر کا 20 پیسے سے لے لیتا ہے، اور باقی 20 پیسے اپنے بینکوں میں جمع کرا لیتا ہے جو بچتے ہیں۔ وہ تو ان کو برسوں سے چوس رہا ہے، اس کی طاقت کا، شیطانی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تمام دنیا میں جن کا ایک سیناریو بنا ہوا ہے، ہم چالوں کو سمجھنے کے باوجود بھی ان کو کچھ کر نہیں سکتے، ایسا ہے۔ مایوس نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، لیکن قرآن جو حقیقت ہے آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے برسوں تک اس خواب غفلت میں سوتے رہے کہ فرشتوں کی فوجیں آئیں گی اور سب کچھ کر کے لے جائیں گی۔ دعائیں مانگنے کو سمجھا، ختم خواجگان، ختم شیرینی، آیت کریمہ کا ورد، یہ ہمارے ہاں ہتھیار تھے، یہ ہتھیار رہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو آیت کریمہ ختم کرا دو،
1.25 लाख मरतबा ये पढ़वा दो, ये दुआ कर दो, ये तावीज़ दबा दो यहाँ पर। इससे हम अपने मसले हल करने में लगे रहे। अगर इसका सूरत हाल आज ये है तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो कुरान करीम ने जो हमें जो हल बताया था वो हल अलग था, उसको तो हमने फॉलो किया नहीं। हम इस चीज़ को समझते रहे। यहाँ पर कुरान करीम एक वादा हमसे कर रहा है। अब जाहिर है कि हमको कुरान करीम का सही पैगाम उलमाए किराम के जरिए समझ में आ सकता था, या हमारे सियासी लीडर हैं या खुद कुरान करीम है। यही हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। उन्होंने उलमाए किराम को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने भी उलमाए किराम को, हमारे और अवाम के दरमियान में राब्ता यही तो है ना, मुस्लिम अवाम को मोटिवेट यही तो करते हैं उलमा जो होते हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि इन उलमा को भी काउंटर करना है। 3 किस्म के उलमा होते हैं। एक तो वो उलमा है बेचारे जो साइलेंट उलमा होते हैं, जिन्हें अपने मुहर्रम के खिचड़े, तीजे, चने, रफ़े दैन, आमीन बिल जहर, वलद्वालीन पे लड़ना है, उनसे कुछ नहीं कहना है। उन्हें तो मस्त रखना है जिक्र फिक्रे खानकाही में। एक वो उलमा है जो खुद उनका काम करते हैं, उनकी दी हुई स्ट्रेटजी को कुरान और हदीस से साबित करते हैं, दीन के मगलूबाना तसव्वुर को पेश करते हैं, मुसालिहाना तसव्वुर को पेश करते हैं। उनको शाल देनी है, चादर देनी है, 1 लाख रुपए देने हैं। एक वो उलमा है जो उनकी साजिशों को समझते हैं, उनको अवाम में बदनाम करना है, उनको बताना है कि ये अमल वाले नहीं हैं, उनको बताना है ये आखिरत की बात नहीं करते, दुनियादारी की बात करते। उनको अवाम से तोड़ना है ताकि वो अवाम को मोटिवेट न कर सके। ये उनकी स्ट्रेटजी है इस तरह की कि जो आपको सही सिनारियो दे सकते हैं उनको भैया बताना कि तो दुनियादार लोग हैं, इनके तो सियासी लोग हैं, तो इस्लाम से बता लो। इस्लाम के असल ठेकेदार तो हम हैं, जो इस्लाम की वो तशरीह पेश कर रहे हैं, जो दुश्मनों की बताई हुई उसके मुताबिक। ये पूरा इनका एक इंटरनेशनल सिनारियो है। मतलब इसको आपको समझें, इनका काम करने का तरीका जो होता है। अब रह गया सियासी लीडर हैं जो मुखलिस हैं मुसलमानों के, उनको उलझा देना है। जो गैर मुखलिस है उनको हीरो बनाना है। इस पॉइंट को तफसील से कहना पड़ेगा, अजान का टाइम हो गया है। या ऐसे मसाइल उलझा देने हैं आपको कि बस आप नारे लगाते रहे सुबह शाम, दिन भर कमाएं बच्चों के लिए, रात को थक के सो जाएं, मौका मिले तो नारा मार दें या दुआ में आमीन आमीन कर दें, समझे हक अदा हो गया। सारी गैस जैसे उसमें निकल जाती है ना, प्रेशर कुकर में से सारी गैस निकल जाती है, वैसे आपके लिए एक चाहिए सेफ्टी वाल्व आपकी गैस को निकालने के लिए कि कहीं वो अमल में तब्दील ना हो जाए। तो उसके लिए है नारा तकबीर अल्लाह अकबर, उसके तो ये है। और उसके बाद एक कुरान और सुन्नत है जो मुसलमानों को जोड़ता है। और आज भी अगर मुस्लिम मसाइल पर इंटरनेशनल सतह पर मुसलमान एक हो जाते हैं तो इसमें हिस्सा सिर्फ कुरान करीम का और उस तारीख का और उस तरबियत का है जो हमको मिलती है। यानी हमें जिस तारीख हमारे सामने है उससे उसकी वैसी जहन मौजूद है। इसकी कोई जिम्मेदारी हमारे रहनुमाओं पे नहीं है। ये कुरान करीम है और हमारे इस्लाम की तरबियत है जो हमें जोड़ती है मिल्लत के मसाइल से। वरना ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी हम इस्लाम की उसकी बात करते हैं तो लोग सियासत कहते हैं। तो आज ये वो लोग इराक के लिए बात कर रहे हैं तो ये सियासत क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? इसलिए कि लोकल नहीं है, ये एक बैनुल मिल्ली मसला है, इसलिए ये आज उनके नजदीक सियासत नहीं है। आज जो मैं भी तकरीरें भी उसके ऊपर हो रही है, उसके लिए जुलूस भी निकल रहा है, उसके लिए दुआ भी हो रही है। आज कोई सियासत नहीं है इसमें, इसलिए कि ये चीज जो है ना वो इंटरनेशनल सिनारियों में है, ज़ाती मफादात को कोई खतरा नहीं है इस चीज। ये बात कहने में असली आई सियासत नहीं है, वो चीज होती है जहां ज़ाती मफादात को खतरा। तो कुरान करीम ने ये जहन बनाया है, असल में इसकी जिम्मेदारी कुरान करीम के ऊपर है। तो कुरान करीम को जो है उनकी कोशिश ये है कि इसको उसकी स्पिरिट से महरूम करके तर्जुमा बना दिया जाए। तो तर्जुमा हो गया अमल में सवाब मिलेगा, सुनो सवाब मिलेगा, खूब बहुत सवाब मिलेगा उसको सुनने से, इतना सवाब मिलेगा इतना सवाब मिलेगा। बस हर चीज में सवाब है, या वलज़वालीन वलज़ालीन है, या आमीन आमीन है। मतलब कहीं भी ये चीज जो है कहीं उनको चालों को समझने का मौका हमें नहीं दीजिए। ये इस को जाने का उनका एक पूरा वो है, पूरा ये एक जिसको जो है हमें समझने की जरूरत है, उनका काम करने का जो ढंग है। हमें किस तरह से काम करना चाहिए बहुत बाबा। इस्लाम को जिस तरह बदनाम आजकल किया जा रहा है और जिस तरह से उस दीन रहमत को जो दुनिया के लिए अमन का बरसात बन के आया था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो एक अल्लाह से जुड़ने की बात करता है और दुनिया की दूसरे आकाओं को नहीं मानता और सारे शिर्क के खिलाफ इस्लाम का जो जुर्म है ये चीज है जो पैदा करती है दूसरों से मुखालफत, कन्फ्रंटेशन, इस चीज से पैदा होता है। इसी को वो कहते हैं अदाए मुसालहत, इसी को कहते हैं टॉलरेंस नहीं है।
اسی کو کہتے ہیں یہ لوگ بہت کٹر ہوتے ہیں، اسی سے پیدا ہوتا ہے سارا کنفرنٹیشن. یہ جو بات کہتے ہیں نا، یہ ایک بہت الگ موضوع ہے جو اس کو اس وقت میں چھیڑنا نہیں چاہتا. قرآن کریم کے اس وعدے کا کیا مطلب ہے اور قرآن کریم ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے اور یہ کس طرح سے ہوگا، یہ تھا موضوع جو آج کی آیت میں تھا. میں چاہوں گا کہ اسپیشلی اس آیت کو میں اپنے علماء کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان کا یہ الزام کم سے کم قرآن و سنت جو صحیح تصور دین پیش کرتا ہے، میں پورے چیلنج کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. یہ آیت قرآن کریم کی آیت استخلاف ہے کہ جو میں تشریح کر رہا ہوں اگر اس میں قرآن و سنت کی روح سے کچھ غلط ہے تو وہ یہاں کھڑے ہو کے مجھے ٹوکیں اور بتائیں، اور اگر غلط نہیں ہے تو یہ میرے پاس کہنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ دین کی غلط تشریح ہے. اگر ان میں جرت ہے اور علم ہے تو سنیں بیٹھ کر اور بتائیں کہ اس میں یہ غلط ہے یا اس طرح سے میں نے مس انٹرپریٹ کیا نہیں کیا ہے، اور اگر ان میں ہمت نہیں تو نہیں کہنے کا حق نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی یہ آیت اس پورے دینی تصور کو الٹ دیتی ہے جو آپ کے سامنے روایتی مذہب پیش کرتا ہے، اس کو پورے کو الٹ دیتی ہے، اس پوری سوچ کو الٹ دیتی ہے جو آپ کے سامنے وہ مذہب پیش کرتا ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور جس کو اس تشریح پر میری اعتراض ہو اس کو یہاں پہ اعتراض کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے کھڑے ہو کر. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کو صحیح طور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے نیک جذبوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے بھی اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں کہ یہ ان کی گیس نکلے. سمجھے؟ یعنی وہ آپ کے جہاد کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی میں استعمال کر لیتے ہیں. وہ اتنی بڑی چال کھیلتے ہیں، اتنے اوپر سے کھیلتے ہیں کہ آپ کے سچے اور مخلصانہ جذبے بھی جو ہے ان کے ہی اعلی کار بن جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا 14 برس میں حقیقت میں انہی کا تو کام کیا نا. پہلے تو اس ملک خالی کرایا ان کے دشمن سے، اس کے بعد اس کا خرچہ بھی دے دیا انہیں اور پھر قبضہ بھی اس کا کرا دیا. ٹوٹل دیکھیں نا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیں کچھ بھی کہیں لیکن ہوا تو یہی ہے. یہ اتنا اہم سوال ہے جو آپ اب اس اذان کے وقت کر رہے ہیں، اس تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے. پڑھیں نہیں، قائم کریں. دونوں چیزوں میں فرق ہے، وہ سمجھا چکا ہوں میں آپ کو. قائم کریں، یہ پورا ایک مومنٹ ہے. پڑھیں نہیں، وہ تو میں پورا اس کو سمجھایا ہے نماز والے آپ کو. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.